کیا کبھی آپ نے اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کبھی کوئی چیز آپ سے چھن گئی، کبھی کوئی خواب ٹوٹ گیا، کبھی کوئی ایسا فیصلہ جو آپ کو بالکل غلط لگا؟ اگر ہاں تو آج کا یہ قرآنی واقعہ آپ کی زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ایک ایسا واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ سکھایا کہ ہر چیز کی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ کاف آیت 60 سے 82 میں بیان ہوا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا ہے۔ وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے۔ حضرت موسیٰ نے ادب سے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ یوں دونوں کا حیرت انگیز سفر شروع ہوا۔ دونوں ایک غریب ملاحوں کی کشتی میں سوار ہوئے۔ ان غریب لوگوں نے بغیر کرایہ لیے انہیں کشتی میں بٹھا لیا، لیکن اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے یہ کیا؟ کیا آپ ان لوگوں کی کشتی ڈبونا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی اور سفر جاری رہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے ایک بے گناہ جان کو کیوں قتل کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اب دوبارہ سوال کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ آخرکار دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر کسی نے مہمان نوازی نہ کی۔ اسی بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کوئی مزدوری لیے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب ہمارے راستے الگ ہوتے ہیں اور اب میں آپ کو ان تمام باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کشتی چند غریب ملاحوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں معمولی نقص پیدا کیا تاکہ وہ بادشاہ اسے نہ لے جائے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کو کفر اور نافرمانی میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے واپس بلا لیا اور اس کے بدلے ان والدین کو بہتر اولاد عطا فرمانے کا ارادہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کے والد ایک نیک انسان تھے۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب وہ بچے بڑے ہوں تو اپنا خزانہ خود حاصل کریں۔ اس واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلا سبق، ہر وہ چیز جو ہمیں بری لگتی ہے ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی وہ بری ہو۔ دوسرا سبق، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تیسرا سبق، صبر کرنے والا انسان آخرکار اللہ کی حکمت کو سمجھ لیتا ہے۔ چوتھا سبق، اللہ اپنے نیک بندوں اور ان کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہی ہیں، اگر آپ کی کوئی دعا ابھی تک قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، یا زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد رکھیے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ نقصان سمجھ رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حکمت پر یقین، صبر اور کامل توکل عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اسے ضرور آگے شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔